لغوی لحاظ سے کسی چیز کی حقیقت معلوم کرنے کو علم کہتے ہیں۔ احادیث میں علم الادیان اور علم الابدان کا ذکر ہے۔ دینی علم کو ہر دوسرے علم پر فضیلت حاصل ہے، کیونکہ دینی علم کی برکت سے دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی، جبکہ دنیاوی علوم کا دائرہ اثر صرف اس دنیا تک ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، علم و حکمت ایسا خزانہ ہے جو تمام دولتوں سے اشرف ہے۔ دنیا کی تمام دولتوں کو فنا ہے، لیکن علم و حکمت کو فنا نہیں ہے۔ علم و ادب کا تاج محل دل کا نور ہے، آرائش حیات یہ، آرائش حیات ہے یہ، جاں کا سرور ہے، جاں کا سرور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجلس انصار اللہ برطانیہ ایک دفعہ پھر MTA انٹرنیشنل کے تعاون کے ساتھ آپ کی خدمت میں کوئز سوال نامہ لے کر حاضر ہے۔ گزشتہ سال کی طرح اس دفعہ بھی ایک سلسلہ ہے، پہلے کوالیفائنگ راؤنڈ کا، اس کے بعد سیمی فائنل اور پھر انشاءاللہ فائنل۔ ہمیں امید ہے کہ اس پروگرام کے نتیجے میں بھی آپ کے علم میں یقیناً اضافہ ہوگا۔ ہمارے آج کے اس پروگرام میں کون سے ریجن حصہ لے رہے ہیں، ان کی ٹیموں سے تعارف حاصل کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو اس پروگرام کا نصاب سلیبس بھی دکھا دیتے ہیں۔ نصاب کوئز مجلس انصار اللہ برطانیہ۔ قرآن کریم کے پارہ نمبر 2 اور 3 سے الفاظ معنی اور ترجمہ قرآن حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کے تفسیری نوٹس۔ پارہ نمبر 2 اور 3 میں تحریر کردہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی تفسیر صغیر سے تفسیری نوٹس، دیباچہ تفسیر القرآن کا حصہ اول، اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب حقیقت الوحی کا نفس اول، اور تیسرا اور آخری راؤنڈ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کے خطبات جمعہ سے لیے گئے ویڈیو کلپس پر مبنی سوالات سے ہوگا۔ ناظرین، آپ نے اس کوئز کا نصاب سن بھی لیا اور دیکھ بھی لیا۔ یہ بتانا اس لیے ضروری ہے کہ آپ بھی گھروں میں جو بیٹھے ہوئے ہیں ضرور اپنے سامنے حقیقت الوحی رکھ لیں، دیباچہ تفسیر القرآن رکھ لیں، یا قرآن کریم کا پارہ نمبر 2 یا 3۔ مجھے امید ہے اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ ٹیموں سے تعارف حاصل کرتے ہیں۔ پہلی ٹیم جو میری دائیں طرف بیٹھی ہوئی ہے، ایک ایک کر کے اپنا نام بتا دیں اور اپنا ریجن بتا دیں۔ ناصر احمد رانا، فضل ریجن۔ جی۔ ڈاکٹر طارق انور باجوہ، فضل ریجن۔ ڈاکٹر طارق انور باجوہ صاحب اس دفعہ ٹیم لے کر آئے ہیں، پچھلی دفعہ اکیلے اس کوئز میں شامل ہوئے تھے۔ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ فضل ریجن کو آپ دونوں ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ ہمارا دوسرا ریجن بیت الفتور ریجن، اپنا تعارف کروا دیں۔ مودود احمد رانا، بیت الفتور ریجن۔ رفیق احمد طاہر، بیت الفتور ریجن۔ آپ ٹیموں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا، کیونکہ میرے حقیقی جذبات ہیں، میں یہاں پہ بھی کہنا چاہوں گا، آپ لوگ بڑی محنت کر کے یہاں پہنچے ہیں۔ مجھے نہیں پتا آج کے اس پروگرام کا آپ ٹیموں کا کیا رزلٹ ہوگا، لیکن میرے نزدیک آپ سارے ونر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے۔ آئیے پہلے راؤنڈ کا آغاز کرتے ہیں، اور پہلے میں آپ کو بھی اور ناظرین و سامعین کو بھی بتا دیتا ہوں کہ پہلے راؤنڈ میں کیا ہوگا اور کیسے سوالات پوچھے جائیں گے۔ راؤنڈ نمبر 1 ملٹیپل چوائس سوالات پر مشتمل ہوگا۔ سوال اور 4 ممکنہ جوابات پڑھنے کے فوری بعد 10 سیکنڈ کے اندر ٹیموں نے درست جواب کا انتخاب کرنا ہوگا۔ درست جواب کی صورت میں 2 نمبر حاصل ہوں گے، جبکہ غلط جواب پر ٹیم کو کوئی نمبر نہیں ملے گا۔ اگر ٹیمیں تیار ہیں تو پہلا سوال پہلے راؤنڈ کا آپ کے لیے اسکرین پر آ رہا ہے۔ پہلا سوال اس وقت جو اسکرین پر آ رہا ہے، واللہم کے کیا معنی ہیں؟ آپشن اے
اس نے اسے کھڑا کر دیا، آپشن بی اس نے اسے حکمران بنایا، آپشن سی اس نے اسے دوست بنایا، اور آپشن ڈی اس نے اسے پھیر دیا۔ آپ کا وقت شروع ہو گیا ہے، درست جواب کا انتخاب کر لیں اور لکھ لیں، اور جب میں آپ کو کہوں گا تو آپ نے ہمیں دکھانا ہے۔ آپ ہمیں اپنا جواب دکھا دیں جو آپ نے انتخاب کیا ہے۔ آپ دونوں نے متفقہ طور پر آپشن ڈی کا انتخاب کیا ہے، اور کمپیوٹر بھی ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ آپ کا جواب درست ہے۔ واللہم کا معنی ہے اس نے انہیں پھیر دیا۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں، توجہ رکھیں۔ وسطاً لفظ ہے، وسطاً، امتاً وسطاً، اس کے کیا معنی ہیں؟ آپشن اے درمیانی، آپشن بی کامیاب، آپشن سی اعلیٰ درجہ کی، یا آپشن ڈی بلند۔ لکھ لیں، جب میں کہوں تو ہمیں ضرور دکھائیے گا۔ آپ ہمیں دکھا سکتے ہیں اپنا جواب۔ آپشن سی، اور مجھے لگتا ہے کمپیوٹر بھی آپ سے اتفاق کرے گا کیونکہ آپ دونوں کا جواب درست ہے۔ آپشن سی وسطاً کا مطلب ہے اعلیٰ درجہ کی۔ تیسرے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ ایک اور لفظ ہے قرآن کریم کے دوسرے اور تیسرے پارے سے، عاقبیہ، عاقبیہ، عاقبیہ کے کیا معنی ہیں؟ آپشن اے اس کی گردن، آپشن بی اس کی دونوں ایڑیاں، آپشن سی اس کے دونوں پاؤں، یا آپشن ڈی اس کی کوہنیاں۔ عاقبیہ کا لفظ ہے۔ آپ دونوں ہمیں اپنا جواب دکھا دیں۔ مجھے لگتا ہے ڈاکٹر صاحب اور رانا صاحب بڑے کانفیڈنس کے ساتھ جواب لکھتے جا رہے ہیں۔ آپشن بی ہی درست آنسر ہے۔ عاقبیہ کے معنی ہیں اس کی دونوں ایڑیاں۔ آپ کا جواب درست ہے۔ ناصر صاحب حساب رکھ رہے ہیں اب تک کتنے سوال ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے۔ چوتھے سوال کی طرف چلتے ہیں، اسکرین کی طرف نگاہ رکھیں۔ اگلا لفظ ہے تقلبہ، تقلبہ، اس کے کیا معنی ہیں؟ آپشن اے گھومنا، آپشن بی پھرنا، آپشن سی چلنا، یا آپشن ڈی بھاگنا۔ تقلبہ اس کے کیا معنی ہے؟ اپنی آپشن کا انتخاب کر لیں، وقت ختم ہونے والا ہے۔ آپ اپنا جواب ہمیں دکھا دیں۔ یہاں اختلاف ہو گیا ہے۔ آپشن بی درست آنسر ہے، تقلبہ پھرنا، گھومنا اس کا مطلب نہیں ہے۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ 5واں سوال ہے۔ جس ٹیم کا جواب درست ہو جاتا ہے وہ مسکراتی ہے، دوسری ٹیم تھوڑی سی گھبراتی ہے، لیکن کوئی نہیں، ابھی مقابلے کا آغاز ہے۔ 5واں لفظ جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے وہ ہے یعودہ، یعودہ، اس لفظ کے کیا معنی ہیں؟ آپشن اے وہ اسے تھکاتا ہے، آپشن بی وہ اس کی مدد کرتا ہے، آپشن سی وہ اس کی تائید کرتا ہے، یا آپشن ڈی وہ اس کو طاقتور بناتا ہے۔ یعودہ کے کیا معنی ہیں؟ اب آپ ہمیں اپنا جواب دکھا سکتے ہیں۔ آپ دونوں نے آپشن اے کا انتخاب کیا، اور ہمارا بھی یہ خیال ہے کہ یعودہ کے معنی ہیں وہ اسے تھکاتا ہے، یعودہ وہ اسے تھکاتا ہے۔ میرے خیال میں الفاظ معنی کافی ہو گئے ہیں، اب اور سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ 6واں سوال آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ بنو اسحاق کو کنعان کی حکومت دی گئی تو بنو اسماعیل کو کہاں کی حکومت ملی؟ آپشن ذرا غور سے دیکھیے گا۔ آپشن اے مصر، آپشن بی ایران، آپشن سی سعودی عرب، یا آپشن ڈی عرب۔ بنو اسماعیل کو کہاں کی حکومت دی گئی؟
ذرا واضح لکھیں تاکہ ہمارے ناظرین کو بھی آپ کا انتخاب پتہ لگ جائے. آپ ہمیں اپنا جواب دکھا دیں. آپ دونوں نے آپشن ڈی کا انتخاب کیا ہے جو کہ درست آنسر ہے. بنو اسماعیل کو عرب کی حکومت ملی تھی. اور اب اس راؤنڈ کا ناصر صاحب آخری سوال ہے نا؟ آخری سوال 7واں سوال کرتے ہیں. سوال آپ کی اسکرین پر آنے لگا ہے. انسان کے اعمال صادر ہونے کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے؟ آپشن اے اعمال کی صفائی، آپشن بی دماغ کی صفائی، آپشن سی دل کی صفائی، یا آپشن ڈی اخلاق کی صفائی. آپ کا وقت شروع ہو چکا ہے. اب آپ ہمیں اپنا جواب دکھا سکتے ہیں. آپ دونوں نے آپشن سی کا انتخاب کیا ہے اور آپشن سی دل کی صفائی ہی اس کا درست جواب ہے. پہلے راؤنڈ کا اختتام ہو چکا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ آپ کا دوسری دفعہ کا ایکسپیرینس تھا، لیکن آپ نے کیسے اس کی تیاری کی؟ پہلے جوابات ڈھونڈے کہ کیا سوال اس میں سے آ سکتے ہیں، ان سوالوں کے جواب، اور پھر ان کو لکھا الگ سے ماشاءاللہ، کیونکہ اس کی ریویژن آسان ہو جاتی ہے، لیکن ان کو یاد رکھنے کے لیے کتاب کا پڑھنا ضروری ہے. بالکل ٹھیک. اور کتاب کے پڑھنے میں جو مزہ آیا اس دفعہ وہ ویسے پڑھنے میں وہ مزہ نہیں آتا تھا، کیونکہ زیادہ تفصیلی علم جو ہے چیزوں کا ہوا اور بہت فائدہ اس کا ہوا. الحمدللہ الحمدللہ. میں سمجھتا ہوں یہ کوئز تو بہرحال ایک ہم نے اس کا نتیجہ نکالنا ہے، لیکن اصل مقصد یہی ہے ڈاکٹر صاحب، اس کوئز کے لیے سوال بناتے ہوئے بھی جتنی دفعہ پڑھنا پڑا اس کا بھی فائدہ ہوا، اور اس کوئز کی تیاری کرتے ہوئے آپ لوگوں نے جتنا پڑھا یقیناً اس کا آپ کو آپ کی عملی زندگی میں فائدہ ہوگا. پہلے راؤنڈ کے اختتام پر اسکور بورڈ کی صورتحال دیکھتے ہیں. پہلے راؤنڈ کے اختتام پر فضل ریجن نے 12 نمبر حاصل کیے ہیں، جبکہ بیت الفتوح ریجن 14 نمبر کے ساتھ اس وقت آگے ہے. اور آئیے اب ہم دوسرے راؤنڈ کی طرف چلتے ہیں. دوسرے راؤنڈ کے بارے میں ناظرین کو بھی یہ بتاتا چلوں اور اپنے کنٹیسٹنٹ کو بھی. دوسرے راؤنڈ میں ایسے سوالات پوچھے جائیں گے جن کے جوابات قدرے تفصیلی ہوں گے. درست جواب کی صورت میں 5 نمبر حاصل ہوں گے، جبکہ جزوی غلطی کی صورت میں خاکسار یعنی ماڈریٹر کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ 5 میں سے 4، 3، 2 یا 1 نمبر دے، جبکہ غلط جواب کی صورت میں کوئی نمبر نہیں ملے گا. آئیے دوسرے راؤنڈ کا آغاز کرتے ہیں. بیت الفتوح ریجن، میں آپ کو اختیار دیتا ہوں کہ کیا پہلے آپ یہ راؤنڈ کھیلنا چاہیں گے یا بیت الفضل ریجن کو چاہیں گے کہ وہ کھیلے؟ بیت الفضل کھیل لیں. مسجد فضل ریجن، آپ سے دوسرے راؤنڈ کے سوالات کا آغاز کرتا ہوں. جی، آپ سے سوال پوچھوں گا، جلدی جواب کا آغاز کر دیں، مشورہ کر کے مکمل جواب دیں اور پھر اس کے نمبر آپ کو دیے جائیں گے. دوسرے راؤنڈ کا پہلا سوال مسجد فضل ریجن سے میرا یہ ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 174 میں تحویل قبلہ کے حوالے سے حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ نے کیا نوٹ تحریر فرمایا ہے؟ میرے خیال میں کیونکہ میں نے تحویل قبلہ کا ذکر کر دیا ہے، اس سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ آیت نمبر 174 کون سی ہے. یہ وہی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تحویل قبلہ کا یعنی بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا ارشاد فرمایا تھا. جی، اس میں حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو آپ اس طرح سے جو قبلہ کرتے تھے، رخ اس طرح کرتے تھے کہ وہ دونوں خانہ کعبہ اور بیت المقدس کی طرف دونوں کی طرف رخ ہو جاتا تھا. لیکن جب ہجرت کر لی اور مدینہ آ گئے جو شمال میں واقع ہے، تو وہاں آپ کے دل میں یہ رہتا تھا کہ آپ خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنا چاہتے تھے، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا تو آپ نے اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف پھیر دیا. اور وہ لوگ جو یہودی تھے یا جو منافقین تھے وہ یہ سمجھتے تھے، پہلے تو وہ یہی سمجھتے تھے کہ بیت المقدس کی طرف رخ کرتے ہیں، لیکن جب یہ واضح ہو گیا کہ آپ خانہ کعبہ کی طرف رخ کرتے ہیں تو وہ اپنی بیوقوفی میں
جو ہے وہ اعتراض کرنے لگ گئے، لیکن جو مسلمان تھے اور جو ان کا ایمان صحیح تھا وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب نے قبلہ اپنا آپ کا جواب درست ہے، اور حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کا آخری فقرہ اصل چیز خدا تعالیٰ کی ذات ہے اور اس کے لیے مشرق و مغرب برابر ہیں۔ آپ کو 5 کے 5 نمبر ملتے ہیں۔ دوسرے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ آپ سے میرا دوسرا سوال یہ ہے، یہ سوال حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب حقیقت الوحی سے ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ عبدالحی کون تھے اور ان کے ذریعے کیا نشان ظاہر ہوا؟ عبدالحی دراصل حضرت خلیفۃ المسیح الاول حضرت حکیم حاجی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بیٹے کا نام تھا، لیکن اس کا پس منظر یہ ہے کہ ان کا ایک ہی بیٹا تھا اور ان کی عمر بڑی تھی، تو جب وہ فوت ہو گیا تو دشمنوں نے استہزاء کیا۔ اس پر حضرت مسیح علیہ السلام نے دعا کی اور اس کے نتیجے میں آپ نے فرمایا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ بیٹا عطا کرے گا اور اس کا نشان یہ ہوگا کہ اس کے جسم پر پھوڑے نکل آئیں گے، اور اس کا نام عبدالحی آپ نے تجویز فرمایا۔ اور پھر جب وہ پیدا ہوئے عبدالحی اور ان کے جسم پر پھوڑے نمودار ہوئے، اور اس طرح سے یہ نشان پورا ہوا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا جواب بالکل درست ہے، 5 کے 5 نمبر آپ کو ملتے ہیں۔ اور تیسرا سوال آپ کے سامنے میں کرتا ہوں۔ آپ سے تیسرا سوال بھی کتاب حقیقت الوحی سے ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تذکرۃ الشہادتین کی تحریر کے دوران کس نشان کے اظہار کا ذکر فرمایا ہے، یعنی کیا نشان ظاہر ہوا؟ تذکرۃ الشہادتین جب آپ لکھنے لگے اور آپ نے فرمایا کہ میرا ارادہ تھا کہ میں تذکرۃ الشہادتین لکھوں، لیکن ایک مقدمے میں جانا تھا 16 اکتوبر کو، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اچانک درد گردہ شروع ہو گیا، اور پہلے بھی اس سے مجھے درد گردہ ہو چکا تھا جو تقریباً 10 دن تک چلا تھا۔ تو مجھے یہ فکر پیدا ہوئی کہ آیا میں یہ کام جو پہلے کرنا چاہتا ہوں جانے سے پہلے کر سکوں گا۔ تو وہ چونکہ درد شدید تھا، تو پھر آپ نے سب اپنے اہل خانہ کو کہا کہ آئیے دعا کرتے ہیں، آپ میرے ساتھ شامل ہو جائیں اور آمین کہتے رہیں۔ اور آپ نے جب دعا کی تو آپ کو الہام ہوا سلامً قولا من رب الرحیم، اور پھر آپ نے فرمایا کہ ابھی صبح 6 بجے سے پہلے میرا درد سارا ختم ہو گیا، اور وہ اسی دن میں نے آدھی کتاب جو ہے وہ لکھ لی۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا جواب بالکل درست ہے، اور آپ کے جو ساتھی ٹیم والے ہیں ان کے چہرے پہ جو اطمینان ہے وہ بھی آپ کے جواب سے متفق ہیں، تو آپ کو اس جواب کے بھی 5 کے 5 نمبر ملتے ہیں۔ غالباً آپ سے اس راؤنڈ کے تینوں سوالات ہو گئے ہیں۔ اب میں مسجد بیت الفتوح ریجن کی ٹیم کی طرف چلتا ہوں اور دوسرے راؤنڈ کے 3 سوالات کرتا ہوں۔ آپ سے اس راؤنڈ کا میرا پہلا سوال یہ ہے، مشعر الحرام کیا ہے؟ مشعر الحرام کیا ہے؟ یہ سوال بھی تفسیر صغیر میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 199 کے نیچے فٹ نوٹ دیا ہے، جس میں مشعر الحرام کا ذکر آتا ہے، تو اس کے بارے میں آپ نے وہاں تحریر فرمایا ہوا ہے۔ مشعر الحرام جو خانہ کعبہ کی مسجد حرام کی تقدس کے متعلق ہے کہ وہاں پہ اگر کفار آپ کے ساتھ جنگ کرنے میں ابتدا کریں تو آپ بھی اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ میں معذرت چاہتا ہوں، آپ کا جواب درست نہیں ہے۔ مشعر الحرام یہ حج کا ایک مقام ہے جو عرفات اور منی کے درمیان واقع ہے۔ عرفات سے واپسی پر حاجی اس جگہ پر رات گزارتے ہیں، تو آپ کو اس جواب کا کوئی نمبر نہیں ملے گا۔ آپ سے دوسرے راؤنڈ کا دوسرا سوال، یہ بھی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب حقیقت الوحی سے ہے۔ ذو السنین، اس سے کیا مراد ہے؟ ذو السنین وہ ستارہ ہے جس حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تصدیق کے لیے نمودار ہوا، اور اس ستارے کے متعلق یورپین اخبارات نے بھی، انٹرنیشنل اخبارات نے بھی تذکرہ کیا۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی بات وہاں بیان فرمائی ہے، اور خاص طور پہ عیسائیوں کے بعض انگریزی اخبارات میں اس کا جو تذکرہ کیا گیا، اور انہیں اس بات کا ذکر کیا کہ گویا مسیح آ گیا ہے، اور یہ وہ وقت تھا جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام
اس دنیا میں موجود تھے۔ آپ کو اس جواب کے 5 نمبر ملتے ہیں۔ تیسرا اور آخری سوال دوسرے راؤنڈ کا آپ کے سامنے میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ نجات حاصل کرنے کے لیے کیا یا کون سی 2 باتیں ضروری ہیں، اور یہ 2 باتیں کس طرح حاصل ہو سکتی ہیں؟ آپ یعنی 2 پہلو ہیں، کسی پہلو کا جواب دے دیں اس سوال کے۔ نجات حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے تو صافی دل ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی کامل پیروی ضروری ہے، اور نجات حاصل کرنے کے لیے جب تک ہم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی کامل پیروی نہ کریں ہمیں نجات حاصل نہیں ہو سکتی۔ آپ کا جواب درست ہے۔ خدا تعالیٰ کی ہستی پر کامل یقین اور پھر اطاعت کا پہلو بھی ہے، اور یہ حاصل کرنے کے لیے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر رسولوں کی اطاعت بہت ضروری ہے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ 3 سوال ہو گئے، تو اب ہم دوسرے راؤنڈ کے رزلٹ کی طرف بھی آئیں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ میرے ذاتی طور پہ میرے علم میں ہے کہ آپ گزشتہ دنوں برکینا فاسو سے ہو کے آئے ہیں، تو کیوں گئے تھے آپ برکینا فاسو؟ برکینا فاسو میں مجلس انصار اللہ UK کو ایک آئی انسٹیٹیوٹ بنانے کی توفیق ملی ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز ہمارے امام نے اس کی اجازت مرحمت فرمائی، اور جب اس کا نام حضور نے مسرور آئی انسٹیٹیوٹ رکھا، اور میں وہاں سے ہو کے آیا ہوں، میں اس بات کا گواہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے نام کی لاج رکھی ہے۔ الحمدللہ۔ وہ اس سرزمین پر جو کہ بہت ہی پسماندہ ایک ملک ہے، اعلیٰ ترین ایک سطح کا ہاسپٹل ہے جس کو آپ یورپ سے اور امریکہ سے کمپیئر کر سکتے ہیں، اور اس سرزمین میں بسنے والے بہت غریب لوگوں کے لیے ایک نعمت عظمیٰ ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اور یہی بنیادی طور پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے جماعت احمدیہ کا بھی ایک مقصد بیان فرمایا ہے کہ خدمت خلق ہم نے کرنی ہے، اور یہ اس کا نشان ہے۔ انشاءاللہ آئندہ وقتوں میں لوگ اس کی برکات سے، سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالیٰ بن عزیز کی برکات سے استفادہ کریں گے۔ بہت شکریہ۔ آئیے 2 راؤنڈ کے اختتام پر اسکور بورڈ کی صورتحال پر نگاہ ڈالتے ہیں۔ اب تک کی صورتحال یہ ہے کہ مسجد فضل ریجن 27 نمبر حاصل کر چکا ہے، اور مسجد بیت الفطور ریجن 24 یعنی 24 نمبر حاصل کر چکا ہے۔ میں بار بار پروگرام کے دوران بھی اس طرف توجہ دلا رہا ہوں کہ ہر ٹیم انڈیپینڈنٹلی سکور کر رہی ہے، اور جو ہائی سکورنگ 4 ٹیم ہوں گی وہ سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کریں گی۔ سکور بورڈ کی صورتحال ہر راؤنڈ کے بعد تبدیل ہو جاتی ہے، اور گزشتہ ہمارا تجربہ بھی یہی ہے اور ابھی بھی یہ ہو رہا ہے، لیکن اب ہم تیسرے اور فائنل راؤنڈ کی طرف چلتے ہیں، جس میں ہم آپ کو حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بن عزیز کا ایک کلپ دکھائیں گے، اور اس کے بعد اس کلپ میں سے سوالات پوچھیں گے۔ لیکن یہ یاد رہے آپ کے سامنے بزر موجود ہے، جب میں سوال پوچھنا شروع کروں جہاں مجھے بزر کی آواز آ جائے گی میں وہاں سوال روک دوں گا، اور آپ نے مجھے جواب دینا ہوگا۔ درست جواب کی صورت میں آپ کو 2 نمبر ملیں گے، غلط جواب کی صورت میں اب آپ کے 2 نمبر کاٹے جائیں گے۔ تو آئیے حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بن عزیز کا کلپ سنتے ہیں۔ آج میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ذکر کروں گا۔ حضرت عمر کا تعلق قبیلہ بنو عدی بن کعب بن لوہی سے تھا۔ آپ کے والد کا نام خطاب بن نفیل تھا۔ ایک قول کے مطابق آپ کی والدہ کا نام حنتمہ بنت ہاشم تھا۔ اسی طرح آپ کی والدہ ابو جہل کی چچا ہمشیرہ بنتی ہیں، اور دوسرے قول کے مطابق ان کی والدہ کا نام حنتمہ بنت ہشام تھا۔ اس طرح وہ ابو جہل کی بہن بنتی ہیں، لیکن یہ روایت جو ہے بہن والی یہ زیادہ تسلیم نہیں کی جاتی۔ ابو عمر کہتے ہیں
کہ جو یہ کہتا ہے کہ ابو جہل کی بہن تھیں تو اس نے خطا کی. اگر ایسا ہوتا تو ابو جہل اور حارث کی بہن ہوتی، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے. وہ ان دونوں کی چچا کی بیٹی تھیں. ان کے والد کا نام ہاشم ہے. حضرت عمر کی تاریخ پیدائش کے بارے میں مختلف روایات بیان ہوئی ہیں، جن کے مطابق حضرت عمر کی تاریخ پیدائش کا سال الگ الگ بنتا ہے. چنانچہ ایک رائے یہ ہے کہ حضرت عمر بڑی جنگ فجار سے 4 سال قبل پیدا ہوئے تھے، جبکہ دوسری جگہ لکھا ہے کہ بڑی جنگ فجار کے 4 سال کے بعد پیدا ہوئے تھے. اسے جنگ فجار اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ لڑائی حرمت والے مہینے میں ہوئی، جو بہت فسق و فجور والی بات ہے. یہ جنگ 4 مرحلوں میں ہوئی تھی. آپ نے ویڈیو دیکھ اور سن لی ہے. آپ کی میموری کا ٹیسٹ ہے، اور ناظرین و سامعین جو اس وقت گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی میموری کا بھی ٹیسٹ ہے. دیکھتے ہیں آپ اس میں سے کتنے سوالات کے درست جوابات دے سکتے ہیں. بزر پہ اپنا ہاتھ رکھیں. پہلا سوال آپ سے کرنے لگا ہوں، ایک دفعہ صرف دبانی ہے، مجھے پتہ لگ جائے گا کہ کس نے پہلے بزر دبائی ہے. پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے والد کا کیا نام تھا؟ جی، مسجد فضل ریجن نے بزر پریس کی ہے. کیا جواب دینا چاہیں گے؟ خطاب. عمر بن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے والد کا نام؟ خطاب. پورا نام ایک اور لفظ بھی تھا. الخطاب. عمر الخطاب. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو اس کا 1 نمبر دے دیتا ہوں. جواب آپ کا درست میں تسلیم کرتا ہوں. خطاب بن نفیل. اچھا، وہ بن آگے ہے نا. کوئی بات نہیں، آپ کا جواب درست ہے، لیکن 1 نمبر کے ساتھ، 2 نمبر نہیں. اور آپ اسی پہ راضی ہو جائیں کہ میں نمبر کاٹ نہیں رہا. جزاک اللہ. دوسرا سوال اب آپ کے سامنے میں پیش کرنے لگا ہوں. ریڈی رہیں بزر کے ساتھ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی والدہ کے بارے میں کون سی روایت زیادہ تسلیم نہیں کی جاتی؟ اس دفعہ مسجد بیت الفتوح ریجن بزر دبانے میں کامیاب ہوئی ہے. جی، کہ اور بتایا گیا ہے کہ وہ ان کی بہن تھی ابو جہل کی. وہ یہ روایت قبول نہیں کی جاتی. آپ کا جواب درست ہے. آپ کو 2 نمبر ملتے ہیں. تیسرے سوال کے لیے تیار ہو جائیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی والدہ کے والد یعنی نانا کا کیا نام تھا؟ پھر مسجد بیت الفتوح ریجن بزر پریس کرنے میں کامیاب رہا ہے. جی، کیا جواب دینا چاہیں گے؟ ہاشم. آپ کا جواب درست ہے. اس جواب کے آپ کو 2 نمبر دیے جاتے ہیں. اب اگلے سوال کے لیے تیار ہو جائیں دونوں ٹیمیں. حضور نے یہ بھی بیان فرمایا جنگ فجار کے بارے میں کہ وہ اتنے مرحلوں میں ہوئی تھی. تو وہ کتنے مرحلوں میں ہوئی تھی؟ 2 مرحلوں میں یا 4 مرحلوں میں. ایک 4 سال پہلے، ایک 4 سال سب سے پہلے تو یہ کہ مسجد بیت الفتوح ریجن بزر دبانے میں کامیاب رہا ہے. نمبر 2 یہ کہ آپ نے مجھے 1 جواب دینا ہے. ٹھیک ہے، اب 2 جواب. 4 مرحلوں میں. آپ کا جواب درست ہے. یہ جنگ 4 مرحلوں میں ہوئی تھی. آپ کو 2 نمبر دیے جاتے ہیں. اب اس راؤنڈ کا تیسرا اور 5واں اور آخری سوال ہے. دونوں ٹیمیں بزر پہ ہاتھ رکھ کے تیار ہو جائیں. جنگ فجار کو یہ نام کیوں دیا گیا تھا؟ مسجد بیت الفضل کی ریجن بزر دبانے میں کامیاب رہی ہے. یہ جنگ اس مہینے میں ہوئی تھی جس میں فسق و فجور ہوا تھا. حرمت والے مہینے میں ہوئی تھی اور اس میں بہت سا فسق و فجور ہوا تھا. آپ کا جواب بالکل درست ہے. یہی وجہ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن سے عزیز نے بیان فرمائی ہے. ڈاکٹر صاحب آج کے پروگرام کے سوالات تو ختم ہو گئے، لیکن ابھی رزلٹ آنا باقی ہے. لیکن میں خاص طور پہ آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، آپ پچھلے پروگرام میں بھی شامل ہوئے تھے، اس پروگرام میں بھی شامل ہو رہے ہیں. آپ کو کیا فیڈ بیک ملا؟ جنہوں نے پچھلا پروگرام دیکھا انہوں نے آپ سے کس قسم کا تذکرہ کیا؟ اس میں بہت سی دلچسپی لوگوں نے جن لوگوں نے دیکھا ہے MTA پہ پروگرام،
تو میرے دوست ملے، بلکہ ایک بڑا دلچسپ جو واقعہ تھا کہ ایک ہمارے افریقہ کے دوست ہیں، تو وہ مجھے ملے اور انہوں نے کہا کہ میں ایم ٹی اے دیکھ رہا تھا، یہ پروگرام اگرچہ یہ اردو میں ہے اور مجھے ایک لفظ کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن وہ میں ایسا اس میں منہمک ہوا کہ جب تک پورا ختم نہیں ہو گیا، رزلٹ نہیں آ گیا، تو میں اس وقت تک اس کو دیکھتا رہا۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ اس واقعے کو ہمارے ساتھ شیئر کرنے کا۔ ایک تو کوئز جو مقابلے کے رنگ میں ہوتا ہے، لوگوں کو یہ انٹرسٹ ہوتا ہے کہ رزلٹ کیا نکلے گا، اور پھر اپنے کسی جاننے والے کو دیکھتے ہیں تو آبویسلی دیکھنے کا دل چاہتا ہے۔ لیکن میں یہ ضرور بتانا چاہوں گا، آپ اپنے اس دوست کو، بھائی کو ضرور بتائیں کہ گزشتہ پروگرام کی جو ریکارڈنگ ہوئی تھی اس کی انگلش آڈیو بھی موجود ہے، یعنی انگلش اس کی ٹرانسلیشن ہو چکی ہے، تو جب دوبارہ وہ لگے تو انگلش فریکوینسی میں دیکھیں، وہ انگلش میں بھی سارا پروگرام سن سکیں گے۔ آئیے آج کے پروگرام کے فائنل رزلٹ کی طرف چلتے ہیں۔ اس وقت سکور بورڈ کی صورتحال کچھ یوں ہے کہ جب تیسرے راؤنڈ کا اختتام ہوا ہے، 13 راؤنڈ مکمل ہوئے ہیں، تو یہ دلچسپ صورتحال سامنے آئی ہے کہ مسجد فضل ریجن اور مسجد بیت الفتوح ریجن دونوں 30-30 نمبر حاصل کر کے برابر ہیں۔ تو بارک اللہ لکم، جس طرح کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا، ٹاپ سکورنگ 4 ٹیمیں سیمی فائنل میں کوالیفائی کریں گی۔ اب اگر کوئی 4 ٹیمیں آپ سے آگے نکل گئیں تو پھر وہ جائیں گی، اگر آپ ٹاپ 4 ٹیموں میں آئے تو آپ آگے جائیں گے۔ ناظرین و سامعین، ہمیں امید ہے کہ اس پروگرام میں بھی قرآن کریم کے کچھ الفاظ کے معنی آپ کو پتہ لگے ہوں گے، حقیقت الوحی سے چند دلچسپ سوالات، اور خاص طور پر حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنص عزیز کے خطبہ جمعہ کا وہ کلپ جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ابتدائی تعارف ہے، آپ کی دلچسپی کا ضرور باعث بنا ہوگا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم و ادب کا تاج محل دل کا نور ہے، آرائش حیات یہ، آرائش حیات ہے یہ، جاں کا سرور ہے، جاں کا سرور ہے۔